سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هذا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد باطنی گناہ جو ہے وہ اس قدر خطرناک اور موذی ہے کہ ایک لمحے کے اندر انسان کو اندرونی طور پر برباد کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ میں پوری اندر کی دنیا اس کی ختم ہو جاتی ہے. ایسے حال ہوتا ہے انسان کا اس باطنی گناہ کے سبب سے. جیسے کوئی بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر باہر سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے، بڑی اچھی پینٹنگ کی ہے، باہر اچھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، باہر سے خوبصورت نظر آتا ہے. لیکن اگر اس گھر کے اندر انسان جائے اور دیکھے تو پورا گھر جو ہے ویران پڑا ہو، جالے لگے ہوں، ٹوٹ پھوٹ اور ساری بربادی. اسی طرح جو انسان ہے اس کا ظاہر تو بہت ہی حسین ہوتا ہے، احسن خلقیہ جس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ہے کہ ہمارا اندر جو ہے اس کا حسن جو ہے اصل چیز تو وہ ہے. ظاہر سے دیکھتے ہیں ہر آدمی بڑا حسین نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے اس بلڈنگ کی طرح، لیکن اندرونی کیفیات جو ہے انسان کی وہ اصل چیز ہے کہ کہیں کھنڈرات ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، برباد ہے اندر سے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر اس کی کیا ہے. قول ہے کسی بزرگ کا یا کہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو، پہچاننا ہو، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان سفر کر لے. سفر کے دوران اس کا پھر اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی بزرگوں کے تجربے ہیں یا کوئی ایسی قول ہو جو ذہن میں ہے، پھر اندر نظر آنا شروع ہوتا ہے. ذہن میں تو پہلے بہت اچھا ہوتا ہے، بہت میٹھی باتیں، ہر چیز ہوتی ہیں، لیکن جب اس سے واسطہ پڑتا ہے اس انسان سے، لین دین ہو یا تجارت ہو یا کوئی کاروبار ہو اور یا بہترین سفر ہو، کبھی اس اختیار ہی ہو، پھر اس کی اصلیت نکلنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اکثر یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگ جو آپس میں ریلیشن پہ ختم کر دیتے ہیں، یار ہم تو اس کے ساتھ گئے تھے، ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، ہمیں تو کیا پتا تھا وہ کیا چیز تھی. وہ اس بلڈنگ کی طرح تھا کہ ظاہر میں اسٹرکچر انسان کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اندر سے جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. یہ بات نہیں، بربادی ہے انسان، سخت بربادی. اس طریقے سے انسان نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ صرف دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. تو یہ جو ہے باطنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ سراسر انسان کی بربادی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. غیبت ایک ایسا گناہ ہے، باطن کا ایک گناہ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے غیبت
کہ انسان کی پوری اندر کی دنیا کو تہس نہس کر دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، غیبت انسان کرتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے زمانے میں تھا ایک صحابہ کا قول ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ بھائی پچھلے جب نبی پاک کا زمانہ تھا تو ایسا تھا کہ کوئی ہم سے باطنی گناہ ہو جاتا تھا یا گناہ ہوا تو اس کی بدبو آتی تھی، اس بدبو کے سبب سے پھر ہم جو ہے گناہ کبھی کرتے ہی تھے، وہ بہت تھے ہی نہیں گناہ باطنی۔ تو اب دور جو ہے وہ تو بہت دور کا دور ہے، اب تو باطنی گناہ میں خوشبوئیں آنے لگی ہیں۔ جیسے آدمی کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کرے نا تو پہلے دن بدبو آئے گی، پھر کام کرتے کہے گا کہاں بدبو ہے، لیکن کوئی نیا آدمی جائے گا تو اللہ کانوں ناکوں پہ ہاتھ پکڑے گا، لیکن وہ یوز ٹو ہو گیا چمڑے کے اندر کام کرتے کرتے۔ اب جو ہم ایک دوسرے پہ لگے ہوتے ہیں، طلاق غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن ابھی بھی جاننے کے لیے انسان کوئی چیز تو اچھی نہیں ہے، بہت خطرناک۔ دو ہی سورس ہو سکتے ہیں، ہمیں بدبو تو ختم ہوگی ناک، تب دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، قرآن اور سنت، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، اس سے تو پتہ چل جانا چاہیے ہمیں، اس سے بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہی دو سورس انسان کے بعد ہے، فقط اس کے بعد میں کہا تھا کہ مضبوطی سے ان کو پکڑو، لیکن افسوس کہ انہوں نے آدمی کو چھوڑ دیا۔ اب تو بالکل کھلا میدان ہے کہ جتنا چاہے گناہ انسان کرتا رہے، اوپر سے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں بالکل صحیح بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہیں بالکل صحیح ہے، ذکر کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بڑے صحیح، حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، کچھ پتہ نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ایسا خبیث گناہ ہے کہ اس گناہ سے نہ خانقاہیں بچی، نہ مسجد بچی ہے، نہ حرمین شریفین بچے ہیں، ہر جگہ انسان جو اس کام کو شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہ ایک ڈیل دے دی ہے نا ہم نے اس کو بہت سکتا، تو میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، کیا یہ دو سورس، اس کے بارے میں آپ سوچنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گناہ کے بارے میں، سوچیں آپ کتنا نقصان ہے انسان کو۔ غیبت اتنی گندی چیز ہے کہ پھر فور 3 اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتائے ہیں، غور طلب بات ہے، 3 اثرات پھر فور ہوتے ہیں اس کے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، چاہے کسی مقام پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے، کہ بس حکم آ گیا تو ختم بات، ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ختم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، ملتزم کھڑے ہیں، اتنے پیسے لے کے گئے، ہم طواف کریں، دعا کیوں ہوتی کر کے دیکھیں نا، جو لوگ رو کیوں رہے ہیں، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہماری؟ دعا تو اتنی زبردست چیز ہے کہ ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی ایسی چیز ہمیں دی ہے جو اس کے اتنا بڑا ہتھیار اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا ہے، مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ذرا پریشانی کچھ ہے، ہاتھ اٹھائے اپنا کام بنا لیا، وہ کہاں گیا؟ وجہ یہ ہے اللہ کے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ الٹا اللہ سے شکایت، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نماز پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، نہ قرآن اور نہ حدیث، نہ نبی پاک سے قول مبارک، کبھی قول تو سنیں، اس کو تو سمجھیں، اس کو تو ٹٹولیں گے، دعا تو ہے ہی نہیں جو نہ قبول ہو، خود ہماری غلطی ہے۔ ایسے ہے نا بھائی، ورنہ جس کو ہاتھ اٹھے ہوں، قرآن کی تلاوت کی ہو اور ہاتھ اٹھے ہو تو دعا نہ قبول ہو، ذکر کیا ہو دعا قبول نہ ہو، فرض کے بعد انسان دعا مانگے قبول نہ ہو، طواف کر رہا ہو ملتزم کے سامنے دعا قبول نہ ہو، وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے آپ ایک دن کا بھی مانگے تو وہ مل جاتا ہے اسی وقت۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت گرامی کو تو موجود تھے، میں بھی خانہ کعبہ میں تھا، حرم شریف میں، پانی نہیں مل رہا تھا نہانے کے لیے، جمعے کا دن تھا، ہمارے تو جو ٹھکانا تھا وہ سڑک ہوتی تھی، روڈ، اسی میں بستر ہوتا تھا، وہیں سوتے تھے، نہ کوئی ہوٹل نہ کچھ، بس 2 ہی کام تھے ہمارا،
یا تو اپنے شیخ کی چہرے کی زیارت یا خانہ کعبہ کی زیارت. سبحان اللہ. تیسرا کام نہیں تھا، نہ کھانا نہ پینا سونا. یاد ہے کہ صحبت کی برکت سے یہ ہوا تو مجھ جیسا عیاش آدمی جو خوب سونے والا اور خوب مطلب آرام طلب انسان کہ چاروں طرف نوکر ہوں اور جناب بستر نرم ہوں اور ٹانگ دبانے والے بھی ہو، سب کچھ کرنے والا، تو اس کا حال یہ ہو گیا تو اس کو سڑکوں میں مزہ آتا تھا. الحمدللہ بڑا کرم تھا اللہ تعالیٰ کا، بڑا فضل تھا. وہی یادیں ہیں جو آج تک سینے سے لگائے. بڑے بڑے اچھے طریقے سے بھی ہم نے سفر کیے، لیکن اس سفروں کو انسان نہیں بھول سکتا. ایک کپ چائے کے لیے میں ترستا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں چائے کا کپ مل جائے، وقت ہی نہیں ہوتا تھا. تو بھائی شکایت نہیں، لطف کی بات کر رہا ہوں. آپ لطف کی بات کر رہا ہوں. ذائع بہت تھے، بلانے والے بہت تھے، دعوتیں کرنے والے بہت تھے، رشتے دار بڑے تھے، وہاں جاننے والے بہت تھے. جب دیکھتے تھے میں سڑکوں سو رہا ہوں تو آتے تھے دیکھنے کے لیے، رشتے دار، چاچا ماما سارے. خدا آپ قصد چلیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں پڑھیں گے؟ میں کہتا تمہارے پاس مجھے کہاں لطف آئے گا جو لطف یہاں پر مجھے آ رہا ہے. اپنے شیخ کے انتظار میں میں جاؤں گا، ان کے ہاتھ کو پکڑوں گا، ان کی جوتیں اٹھاؤں گا، ان کے بیت کو رکھوں گا، ان کے لیے مسلح بچھاؤں گا. تو ایک سین ہوتا تھا الحمدللہ. خانہ کعبہ ہو اور اپنا شیخ ہو، الحمدللہ شیخ بھی پھر ایسا ہو، شیخ اور مرید کی محبت بھی ہو، نہ بیچ میں کوئی ریاکاری نہ کچھ نہ دینا. تو بات تو نکل گئی. بات میں یہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی جب اپنے شیخ کی بات کرتا ہے تو ہاں کہتے طواف بھی ہو اور سب کچھ ہو. ہاں ایک بات بتا رہا تھا مجھے دھیان میں، میں نے کہا حضرت بڑی سخت تکلیف ہو گئی ہے، سخت پسینہ ہے، بہت گرمی سے جون پتہ نہیں کس زمانے کا حج تھا، تو بڑا شربور ہوں میں. تو یہاں ایک آپ کو حضرت کی کرامت بتا چلوں، کمال چیز تھی. سخت شرابور ظاہر ہمارے پسینے پسین ہوتے تھے. صاحب کو ململ کا چولا ہوتا تھا، چولا سمجھتے ہیں نا. تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ کرامت تھی میرے شیخ کی کہ جب میں حضرت کے نزدیک ہوتا تھا خدا کی قسم بہترین خوشبو کپڑوں سے آتی تھی. یعنی اللہ نے ان کے پسینوں کے اندر بھی اتنی خوشبو دیتی تھی اللہ ذکر کرنے والوں کہ پھر میں مستی میں کبھی کیا کرتا تھا جب گھبراتا تھا پسینے سے کچھ ہوتا تو جان مجھ کے ہاتھ کا نزدیک ہو جاتا تھا، تھوڑا سا چہرہ رکھتے جاتا تھا. بس نا ذکر میں پھر قریب جا کے پیچھے سے پیچھے بیٹھا تھا نا آپ کندھے پہ ایسے ناک رکھ دیتا تھا تھوڑی سی، تو بس خوشی بہت آتی تھی. پھر آرام سے بیٹھ جاتا پیچھے، فریش ہو جاتا. نہیں عجیب چیز تھی. دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. حضرت کا میں کہا ہاتھ اٹھائیں گے، سخت پیر تھی اس وقت، تو بہت کم لوگ طواف کرتے ہیں نا، جمعے کا بھی دن تھا تو بہت سخت میں کون کرتا ہے دوپہر کا طواف. تو حضرت نفس مارا نا میرا، کہتا مجھ سے کیا کرتا ہے، وہ جگہ ملتزم جا وہاں دعا مانگو. مجھے کہتا ہے میں کہا چلو ریکمنڈیشن ہو گئی الحمدللہ. اب کس چیز کے لیے کہا ہے کہ مجھے اب نہانے کے لیے پانی مل جائے. یقین دیکھیں اللہ والوں کا کہ پانی بھی وہیں سے مل جائے گا تو دعا مانگے گا. یہ دعا میں بتاؤں نا اب کتنی بڑی چیز ہے. پہلے تو میں ہلا، میں کہا کھانا کا جا کے کچھ چیز مانگے ان سے پانی مانگو، پھر ایک دم الحمدللہ کیفیت بدلی کہ بھائی حضرت کا حکم ہے. میں گیا سیدھا ملتزم پہ جا کے ہنسی بڑی آئی. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ اب جمعہ آیا میں تو پانی بھی نہیں ہے، تو میں تو بڑا سخت پریشان ہوں، میں نہاؤں کہاں. کہہ کہ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا آدمی مجھے لے گیا تھا پکڑ کے زبردستی. تو میں چلا گیا تو میں نے کہا بھائی نہانا ہے. تو خدا جلدی جلدی آئے، کیوں کہتے 3 دن سے پانی بند تھا، ابھی 10 منٹ ہوئے پانی آنا شروع ہوا ہے. تو مجھے بڑی ہے صحیح، میں بس جلدی کروں تو پانی بھر رہے ہیں. میں کہا فکر نہ کرو، جب تک میں غسل خانے میں رہوں گا آپ پانی جتنا چاہے بھر لیں، بعد میں آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ اس وقت تک جب تک میں غسل خانے میں رہوں گا انشاءاللہ پانی آپ کا بند نہیں ہوگا. کہتے جی میں کہا ناج ہو رہے ہیں اللہ کا کرم، اور میں ٹائم لمبا لگاؤں گا اور آپ خوب بالٹی شالٹی جو بھر لیں، باہر آ گئے تو مجھے کچھ پتہ نہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی بات. میں نے اچھا ٹائم لگایا وہاں پہ بات کے اندر. نہانے میں مزہ آ رہا تھا، بہت گرمی بہت سختی. کچھ میں نے کہا ان کی خدمت ہو جائے گی. انہوں نے بھر لیے جو کچھ بھی تھا آگے پیچھے جناب سب. میں نے کہا بھر لیا آپ نے؟ کہا بھر لیا. میں واپس آیا ٹوٹی پھر ہوا نکلنی شروع ہو گئی پانی پھر بند. تو دعا ایسی چیز ہے، وہ کہاں دعائیں ہوں. وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے جاؤ پانی بھی لینا تو جاؤ مطلب ہاتھ اٹھا دو. اتنا بڑا ہتھیار ہے. وجہ اس کی یہ کہ بھئی یہ چیزیں ہیں ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. دوسری بات کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ دعا انسان قبول نہیں. اب یہ جب دعا قبول نہ ہو رہی تو اپنے گریبان میں ڈھانک کے دیکھ لے آدمی کہ قصور کس کا ہے، دعا کا ہی ہمارا ہے.
تو پھر دوسری چیز بتائی کہ بھائی جو بہت بڑی چیز تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول ہی نہیں کرتا. بتاؤ اب ہم غیبت بھی کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, کتنی بڑی بڑی نیکی کرتے ہیں, ابھی ذکر بھی تو کر رہے ہیں, ساتھ کیوں نہیں مرتب ہوتے ان عبادات کے؟ دل کیوں سنجیدہ رہتا ہے؟ پھر بھی کیوں آدمی سوچتا رہتا ہے؟ پھر بھی کیوں آدمی تشنگی اختیار کرتا ہے, تشنگی محسوس کرتا ہے نا؟ آج شکوے ہیں نا بہت زیادہ, ویسے اسپاٹ آ جاتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں ویسے اسپاٹ ہوتے ہیں, 5 منٹ کی 10 منٹ کے بعد بات کرنے کے بعد ویسے اسپاٹ ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیزیں, اتنی بڑی بڑی عبادات جو ہیں الحمدللہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتی. وجہ یہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول نہیں فرما رہے ہیں. ایک گناہ بتا رہا ہوں, کون سا گناہ ہے, کیا بتایا تھا, زور سے بولیں. جو ہمارے لیے بریک فاسٹ بھی وہی ہے, ہمارا لنچ بھی وہی ہے, ہمارا ٹی بھی وہی ہے, ہر چیز وہی ہے. ٹیلی فون ہو, بات ہو, ملاقات ہو, مسجد ہو, ہاتھ ملائیں, مقام اس کا یہ دیکھیں بچتا کوئی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی تھی. ایک خاتون آئی, نبی پاک تو وہیں تھے, تو جب وہ جانے گئی عائشہ صدیقہ ہماری اماں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے, کتنی مقام کی خاتون, اور کون بیٹھے, نبی اکرم خود تشریف رکھے. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اس عورت کا قد چھوٹا نہیں تھا. اس نے چہرہ سرخ ہو گیا, کہنے کہ عائشہ تم نے غیبت کی ہے. کس طرح امت تک یہ بات پہنچی, آپ دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ تم نے غیبت کر دی. تو بھائی یہ آپ سوچیں, دوسری چیز کیا چلا گیا, کیا گئی, پہلی چیز کیا گئی ہے, گئی محنت ختم ساری. دوسری چیز کیا گئی, نیکیاں ختم, قبول ہی نہیں بنی. اور تیسری چیز سن لیں, 2 تو یہ گئی, اور تیسری پھر اس کی سزا ملتی ہے. وہ سزا کیا ہے, اللہ کا نہیں فرماتے ہیں کہ اس پر گناہوں کی یرغال ہو جاتی ہے. یرغال سمجھتے ہیں, یرغال حملہ, یعنی ٹوٹ کے اس پہ جو ہے گناہ ٹوٹنے شروع ہو جاتا ہے. اس پہ ایسا کھینچتی ہے کہ گناہ پہ اس کی زندگی میں نکلنا شروع ہوتے ہیں, گناہوں سے بھر جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ سرکار اس کی غیبت کی کتنی بڑی بات بتائی, بچنا چاہیے نہیں اس سے. تو اس غیبت جو ہے, غیبت جو ہے یہ زبان سے نہیں ہوتی. یاد رکھیں ایک بات ذہن میں یہی بتا دوں, کس سے ہوتی ہے, زبان سے نہیں. یہ زبان سے نہیں ہوتی. آپ زبان کو کتنا ہی کنٹرول کر لیں تو غیبت پھر بھی ہوگی. غیبت زبان تو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کو نمائندہ بن جاتی ہے اس کی. یہ کیا چیز ہے جو غیبت کراتی, سوچ. انسان کی سوچ ہے. جب سوچ گندی ہو جاتی ہے نا انسان کی سوچ, وہ کراتا ہے انسان سے کام. تو سوچ کا کوئی علاج کر ہی نہیں سکتا آدمی, وہ سو ڈیپ ہے سوچ. تو اگر اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس چیز کو تبدیل کرنا پڑے گا, زبان کو ہولڈ نہیں کریں گے آپ. کس کو کریں گے, کیونکہ دیکھ غیبت کیسی ہے, آدمی اندر آ رہا ہے آپ نے کیا کیا ہے, مسکرائے نا, یہ غیبت ہو گئی. آپ نے اشارے سے بتا دیا اس پہ کہ تو اچھا کیا ہے, بولا آپ, اشارہ کیا آپ نے, کچھ نہیں. کتنی بڑی بات ہوگی. جس کو آپ نے کہا ہوگا, مثال کے طور پہ یہ ہے نا, اس کہیں گے کہ کیا اس نے جی کیا کیا, یعنی وہ تکلیف پہنچی, زبان ہلی. تو غیبت کہاں سے نکلی, سوچ سے نکلتی ہے انسان. کوئی چیز سوچ کا جو ہے علاج دیکھیں, کیا علاج سوچ کا, بالکل آؤٹ آف دا ٹچ ہو گیا. بتا رہا ہوں جو میرے دل میں بات آ رہی ہے, علاج کیوں بتا رہا ہوں آپ یہ پرائیویٹ بات ہے, نو کرٹسائز, اس پہ کرٹسائز کوئی نہیں کر سکے. ایک پرائیویٹ علاج ہے جو آپ بتا رہا ہوں, کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی, لیکن جو میرے ذہن میں بات ہے یہ آپ بتا رہا ہوں. یہاں تک تو صحیح سمجھ گیا بات آپ کہ زبان ہولڈ کرنے سے بیٹھ کے جام پھر بھی غیبت ہو رہی ہے. تو سوچ کو کنٹرول کرنا ہے, سوچ کو تبدیل کرنا ہے, اور سوچ سوائے اللہ کے ذکر کے تبدیل نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, واحد ایک چیز ہے, وہ اللہ کا نام ہے, واحد اللہ کا نام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, الحمدللہ بولو, الحمدللہ
صوفی حضرات ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، الحمد اللہ کی پسندیدہ جماعت ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ میں اور ایک اس انسان میں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زمین آسمان کا فرق ہوگا سوچ کے اندر۔ حالانکہ ہم گندے مندے آدمی ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، نالائق نہیں ہیں، لیکن اس اللہ کے ذکر نے جو ہماری سوچ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہ اگر ذکر ہوتا ہے فکر بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، روکنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ایک غلطی جو ہم کر رہے ہیں وہ میں بتا دوں آپ کو۔ ہمارے جو دوست احباب ہیں یہاں، گفتگو تو آپ سے ہے لیکن الحمدللہ سب کو پہنچ جاتی ہے میری خبریں، جہاں بھی دنیا کے اندر میرے مریدین ہیں، الحمدللہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ مقصد بھی میرا یہی ہے کہ ہر ایک کی تربیت ہو، یہ آپ تھوڑی تربیت کر رہا ہوں، تربیت ہر ایک کی ہو، سب کو پہنچے، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے جواب آتے ہیں مجھے لوگوں سے، الحمدللہ شکر، ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، ہم نے عزت فرما۔ تو یہ شکایت ہے مجھے آپ تمام مریدوں سے، ایک شکایت ہے اور تو جمع بہت بڑی شکایت ہے، اور یہ شکایت میری نہیں ہے، اللہ کی شکایت ہے۔ یہی میں آپ لوگوں کو میں تناسب نکال دوں گا، آپ لوگ سنسیئر نہیں ہیں، آپ اپنے شیخ سے سنسیئر نہیں، آپ اپنی ذات سے سنسیئر نہیں۔ اب میں ذرا سخت لہجے میں بات کر رہا ہوں، معافی چاہوں گا، میرے بزرگ ہیں، دوست ہیں، اور علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، تو ہاتھ باندھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن مجھے کہنا پڑے گی۔ آپ اپنے آپ سے بھی سنسیئر نہیں، اپنی ذات سے بھی سنسیئر نہیں، اپنے شیخ سے بھی سنسیئر نہیں، آپ اپنے کام سے بھی سنسیئر نہیں۔ چلا تو دی اللہ نے آپ کو ایک ایسی کشتی میں بٹھا دی ہے، ایسی ریل میں بٹھا دی ہے کہ جو آپ کو منزل کی طرف لے کے اڑ رہی ہے، لیکن آپ جانا نہیں چاہتے، آپ جانا نہیں چاہتے۔ حقیقت ہے، کیا جواب اللہ کو دیں گے آپ کی؟ یہ خاص ایک کروڑوں لوگوں میں سے ایک اس انسان کو چنا ہے، ایک اس انسان کو چنا ہے، ایک اس انسان کو چنا ہے، کروڑوں میں سے چنا ہے۔ آپ کی بستی میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے، کتنے آدمی ہوتے ہوں گے مجھے بتائیں، لیکن اس انسان کو چنا، اس کو چنا، اس لیے کس لیے چنا کہ یہ غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہوگی ہمارے سے، مجھے بتایا کتنی محبت ہوگی کہ انسان نے پوری بستی میں سے اس کو چن کے یہاں بٹھا دیا، اس کو چن کے یہاں بٹھا دیا، اس کو چن کے یہاں بٹھا دیا، صرف دل ہی آپ کو لے کر آیا ہے، کوئی مجبوری تو لے کر نہیں آئی، کسی مجبوری کے تحت آپ آئے، اس کی ذات اس کی مہربانی نے آپ کو اس راستے پہ ڈالا ہے۔ کس راستے پہ؟ ذکر کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو مجالس ہے پاک کرنے والی مجالس ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہونا نہیں چاہتے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، شیخ ہوں آپ کو، ہم نہیں ہونا چاہتے، ہم سنسیئر ہی نہیں اس بات کو تصور ہی نہیں کرتے، اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے اس بات کو۔ ہم ایک گناہ آپ کو بتایا کہ کتنا سخت گناہ ہے، ہم یہ منظور کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ گناہ ہم پیچھے غال ہو جائے، گناہ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری نیکی قبول نہ کی جائے، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دے رہا ہے کہ تم اس گناہ کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں محنت نہیں کرتے، ورنہ یہ تو گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شیخ دیا نا، اور شیخ کے پاس جانے کا سب سے بڑا مقصد ایک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایک مقصد ہوتا ہے، صرف ایک مقصد شیخ کے پاس جانے کا، اپنی اصلاح کرانا۔ کیا کرانا؟ کوئی اگر کتاب بھی آ گیا، اس وقت کا کتب بھی آ گیا میرے پاس آگے بیعت ہوتا ہے، تو یقیناً اس کی نیت ہوگی میں کتب نہیں ہوں، اس وقت میں مرید بن کے آیا ہوں، اور مرید بنا تو اس کا مطلب ہے میں شیخ ہوا، وہ مرید ہوا، تو اس کو اصلاح کے لیے وہ شخص آیا۔ اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ایسی کئی وارداتیں ہوئی ہیں، یہ صوفی کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ چھوٹے کے بعد بڑے سے اس علاقے کا، اس زمانے کا بہت بڑے بزرگ اس کے پاس آتے ہیں، تو پھر وہ بزرگ ہو کے نہیں آتے، بلکہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اصلاح کرانے آتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، جب انسان کسی شیخ کی طرف چلتا ہے تو کیا کراتا ہے؟ اپنے اصلاح کراتے ہیں اصلاح۔ تو مجھے بتائیں اصلاح کی طرف جب شیخ کے پاس اصلاح کرائیں گے تو اصلاح کے لیے کچھ آپ کو باتیں بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ کچھ زبانی بتائے گا، اور یہاں تو پریکٹیکل بتائی جاتی ہے، اور پھر محنت بھی کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں شیخ آپ کا محنت بھی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو چارٹ دیا ہے، شیٹ دیے ہیں، کتنے آدمی مجھے دیتے ہیں، کتنے آدمی فکر ہے کہ ہم اس گناہ کو ختم کریں، کتنے آدمی اس 40 دن کی جو 30 دن کی شیٹ میں آپ کو دیتا ہوں مجھے آ کے ملتے ہیں، کتنی عورتیں کتنے آتے ہیں،
کوئی کہتا ہے جی سست ہے، کوئی کہتا ہے جی کر لیا، کوئی فیل، پٹا فیل، بالکل فیل. اس تاریخ پہ نہ جانا اطاعت سے نکل گیا شخص، اس نے اللہ کے رسول کے کہنے کو رد کر دیا ہے. اچھا اس کی سزا کیوں غیبت کی؟ یہ اتنی بڑی سزائیں کیوں دی ہیں؟ اس غیبت کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ بولا یکتب بعضکم بعضا. ایک نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت مت کرو، یہ زنا سے بدتر ہے. 2 حکم آئے ہیں کس کی طرف سے؟ ایک اللہ کی طرف سے اور دوسرا اللہ کے رسول کی طرف. تو ہم جب غیبت کرتے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے غیبت کا، یہ وجہ ہے. اللہ نے حکم دیا غیبت مت کرو، میں غیبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا غیبت مت کرو، میں کرتا ہوں. تو میں اللہ کا بھی حکم توڑ رہا ہوں، اور کس کا حکم توڑ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کا حکم توڑ رہا ہوں. اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اگر قرآن کے رسائل دیے تو اپنے شیخ کا بھی حکم ختم کر. 3 اطاعت کو آدمی ختم کر رہا ہے. ایسی کیسی ذکر کر رہا ہے وہ بیٹھ. مجھے بتائیں کیا حساب دے گا انسان اس کا؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ نیتیں صحیح نہیں. یہاں تک بھی انسان کو اللہ پاک لے آتا ہے. سبحان اللہ، اتنا کرم، اتنا رحم کرتا ہے انسان پر کہ یہاں تک بھی لے آتا ہے کہ وہ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے اور صاف کرنا چاہتا ہے. پورے ذرائع محیم کر دیتا ہے اس میں. اس کا اپنے ہی دوستوں میں سے اس کے نوکر بنا دیتا ہے. نوکر بناتا ہے نا اس کا خادم بنا دیتا ہے چن کے اس کے لیے. کتنا کرم انسان کا. وہ کہتا ہے ریجیکٹ ڈاؤن. نہ ہی اس نے گناہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی محنت کرنی ہے. بھائی فرض کریں نہیں چھوٹ رہا، آپ کو تو ایک کام ہے، آپ نے بتایا چھوٹ رہا ہے یہ نہیں چھوٹ رہا، لیکن آپ نے وہ کام تو کرنا ہے نا جسے کہا گیا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اس پہ منتیں کریں آپ سے، کہ آپ کا شیخ ہاتھ جوڑے، اللہ کے رسول آ کے آپ کی منتیں کریں، اللہ کے فرشتے بھیجے خدا کے واسطے کر دو. استغفر اللہ تعالیٰ. کس قدم انسان مجھے بتائیں عجیب حالت کے اندر چلا گیا. انتظار کرتا ہے. جرت کیسی ہے کہ اس 30 دن ہو جائے اور اپنے شیخ کے پاس آئے نہ، اس کو وقت نہ ملے. اس کو معلوم نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے شیخ کی حکم عدولی کر رہا ہے. یہ تصوف ہے دوست. معاملہ تو ایسا ہوتا ہے شیخ اور مرید کا کہ شیخ نے کہا ادھر آؤ، وہ سب کچھ چھوڑتا ہو بھاگتا چلا آتا ہے اپنے شیخ کے پاس. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے وقت کے ولی ہیں. اپنے حجرے میں تھے، استراحت فرمایا تھے، سخت دوپہر کا وقت تھا. باقی باللہ ان کے شیخ تھے. انہوں نے اپنے گھر کے اندر سے کہا کہ مجدد کی کیا نام تھا، شیخ احمد کدھر ہے؟ شیخ احمد نام تھا، تو وہ تو شیخ تھے نا، وہ تھوڑی کہتے شیخ مجدد. احمد کدھر ہے؟ مجھے ملنا تھا. کسی نے جا کے ان سے کہہ دیا. ننگے پاؤں، ننگے سیر، سب کچھ بھول گئے، بہاؤتے ہوئے چلے آ رہے اپنے شیخ کے کہنے کو اس نے مجھے بلایا. تب جا کے انسان مجدد بنتا ہے. جس نے اپنے شیخ کی نہیں اطاعت کی وہ اللہ کے رسول کی کیا اطاعت کرے، وہ اللہ کی کیا کرے. ہمارے طرف ایک ذہنی نہیں بنے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ شیخ کا کچھ درجہ ہے، وقت ہے، اس کی بات کو ٹالنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اس کی بات کو ٹال رہا ہے اس کو حاصل ہے، بس جوتے اٹھانے آتے ہیں، کوٹ پہنانا آتا ہے. یہ ڈھکوسلے بازی جو ہے نا یہ ڈھکوسلے بازی ہیں. خدمت اس کو تھوڑی کہتے ہیں. مجھے کتنی کیا گاڑی میں بٹھا لیا، گاڑی چھوڑ دی، یہ خدمت کیا ہوئی؟ خدمت یہ کیا خدمت ہے؟ خدمت تو وہ ہوتی ہے کہ جب کسی کی ایسی چیز کی جائے جس کے ساتھ کہ اس کے منہ سے دعا نکلے اس کے دل سے، اس کو خدمت کہتے ہیں. وہ تو کر کے دکھائے نا. مجھے بزرگ کا قصہ یاد آتا ہے. بیچارے کہتے ہیں کہ میں ایسی مرید تھے ڈھکوسلے باز ہماری طرح، بس الٹی سیدھی حرکتیں بہت کرنی، تو اندر کچھ بھی نہیں. تو ہنس کے بتایا وہ بات مجھے یاد آ رہی. میں اپنے سخت نہیں کرتا. تو وہ نہیں سخت ضرورت پڑ گئی، بیچارے ضعیف آدمی تھے، تو کوئی گھر میں کام پڑ گیا، کچھ ایسی چیز پڑ گئی ان کو. تو اب وہ تو بہت تھے جوتے اٹھانے والے اور یہ کرنے والے فلاں کرنے، جس کی اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سب کچھ آتا ہے الحمدللہ، مجھے کیا نہیں آتا؟ سمجھے نا، یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے تھوڑی آ پائے. تو جب ان کو اصل ضرورت پڑی، پتہ نہیں کہیں ان کو گھر میں کوئی تکلیف تھی یا کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی یا چھت گر گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، آگے پیچھے کوئی بھی جس سے بات کریں ہاں جی بس ادھر ادھر نکل کہتے سبحان اللہ. خدمت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب کوئی پریشان ہو، اس کی پریشانی کو آدمی دور کر دے تو دل سے دعا نکلتی ہے. یہ تو خدمت 4 آدمی کھڑے تو کوٹ پہنانا شروع کر دیا اور جناب جوتے اٹھانا شروع کر دیے، یہ کیا خدمت ہے؟
اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو خود اپنے نفس کو لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، بڑی خدمت کر رہا ہوں، شیخ لا حول ولا قوت الا باللہ، پانی پلا رہا ہوں، بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. یہ کیا ہوا؟ کام وہ کرو جس کے مثال دے رہا ہوں کہ جس سے اس انسان کی زبان سے دعا نکلے گی سبحان اللہ، میرے وقت پہ کام آ گیا شخص، جس نے بڑی کام کی ہے. اس کے لیے پھر آگے پیچھے کچھ نہیں، 10 دفعہ کہہ دو 100 دفعہ کہہ دو جو ہی نہیں رنگتی، وہ پھر نظر نہیں آتا، بائی پاس ہو جاتے ہیں. کسی تکلیف میں اترا ہے وہ نہیں دیکھتے، پاس سنتے بھی نہیں، پھر کوئی بھی نہیں ہاں کس کی مدد کرے یا کچھ ایسا کرے، پھر نہیں دیکھتے شیخ، پھر اپنا مطلب نکالتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں، ہم اسلام میں سیریس نہیں ہیں. یہ ایک عجیب جماعت بن گئی ہے میری، عجیب میں حیران ہوں، کیونکہ جو میں کہتا ہوں یہ بڈھے بڈھے بیٹھے ہیں 30 40 50 سال ساتھ میں، سب بیکار، ڈھکوس، جھوٹے، فراڈی. کیونکہ اگر صحیح ہوتے تو اپنے ایک شیخ کے کہنے پر جو ایک مشن لے کر آئے کہ اللہ ان کو پاک کر دے، ان سے گناہ نکال دے، یہ نہیں ہلی. اگر چیٹ بھی دیں گے تو جھوٹی ہوگی، پھر اپنے آپ کو بزرگ دکھائیں گے، حقیقت بتائیں گے نہیں کہ ہم حقیقت بتا رہے ہیں. یہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے. تھوڑی سی میں حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں، مجھے کہنے پڑ رہی ہے یہ بات، آپ کو نہیں، سب سن رہے ہیں لوگ. ہزاروں لوگ مجھے جاننے والے ہیں، ہزاروں مریدین ہیں، لاکھوں ہوں گے، لاکھوں تک ہوں گے، عورت مرد. کتنے لوگ ہیں اس میری بات کو سمجھتے ہیں؟ کیا کرنے آیا میرے پاس؟ کس لیے میرا اور آپ کا تعلق ہے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ میں تو محنت کرتا ہوں. ایک گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیبت نہ، صوفی ہونے کے باوجود، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود حکم پہنچایا جائے اللہ رسول کا، اور پھر اس کا علاج بھی دیا جائے، اس کا طریقہ بھی بتایا جائے، اس پہ شیخ محنت کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہو، بوڑھا بھی ہو، پریشان بھی ہو، بیماریوں کو مارا بھی ہو، لیکن ہر چیز کرنے کے لیے قربان ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندہ ہے، صحیح ہو جائے گا الحمدللہ، جنت میں چلا جائے گا. لیکن اس پہ کاپریٹ نہ کریں، کریں گے؟ کتنی بے غیرتی کی بات، بے غیرتی کا استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ غیرت ہی نہ اللہ سے غیرت، نہ اللہ کے رسول سے غیرت، نہ اپنے شیخ سے غیرت. کیا ریلیشن ہوا یہ مجھے بتایا. میرے بھائیو، اس وقت کو سمجھو، اصل تصوف کو سمجھو. یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یہ شیخ آ گیا، فلاں شیخ آ گیا، اس کے مرید، اس کے مرید، لا حول ولا، لعنت بھیجتا ہوں ان چیزوں پر. نہ اپنے آپ کو شیخ سمجھتا ہوں، نہ میں اس چیز بتاؤں، تو صرف ایک وہ چیز، وہ مشن جو میرے حضرت نے بتایا تھا کہ جاؤ لوگوں کے قلوب کو زندہ کرو اور جہنم سے بچاؤ. تیار کر کے بھیجا تھا، میرا مشن یہی ہے. میں کچھ نہیں چاہتا اپنے مریدوں سے، کوئی خدمت نہیں چاہتا، کوئی لالچ نہیں چاہتا، کوئی قسم کی بات نہیں چاہتا. اصل چیز جو چاہتا ہوں کیا کہ جو میں کہوں اس پہ عمل کرو. 30 دن آپ کو شیٹ دی ہے، نہیں ہو رہا، آپ لکھتے رہے ہم سے نہیں ہو رہا. 30 دن کے بعد ہر آدمی نے اپنی شیٹ دینی ہے، مجھے دکھانا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہو کہ محنت کر رہا ہے. کوئی لے کے آ رہا ہے 3 چیز بنڈل لے کے آ رہا ہے، 5 مہینوں کے، 3 میں کچھ تو پتہ ہی نہیں ہو، ساس ہی کوئی نہیں، لاتے ہیں جھوٹ لاتے. جب بنڈل لے کے آ رہے ہیں 30 اٹھا کے، 3 مہینے کا، 2 مہینے کوئی لے کے، کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں سی، جیسے اس کی غیبت نکل گئی. سم صوفیوں میں سے، اس لیے کہ محنت نہیں کرتے. تو جو گناہ کرتا ہے اس کا ذکر بھی بیکار، اس کی نماز بھی بیکار، اس کا تلاوت بھی بیکار، اس کا مسجد میں آنا بھی بیکار. کیا ہے اس کا؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا مجید فرمان. تو میرے بھائیو، سوچ کو بدلو. اور سوچ کس سے بدلے گی؟ کس سے بدلے گی؟ اور شیخ جو آپ کو جس طریقے سے جو آپ کو علاج کرنا چاہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو. اگر میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے، ورنہ پھر آپ نے اپنی راستہ لے. کوئی مجموعے کا تو مجھے شوق نہیں. تاکہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا پتہ نہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو اللہ خوش ہوتے کہ اس شخص کو میں نے چنا تھا. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ پاک نے چنا ہے، کیسے کیسے گناہ، مجھ جیسے گناہ گاروں کو اللہ پاک نے چنا. اپنے ہم حیثیت تو دیکھیں، ہم کہاں تھے، پہچانے ذرا کیا حال تھا ہمارا، کس حال میں ہم کھڑے تھے، جہنم کے جل رہے تھے. اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا، اس راستے کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں. کس برتے پہ آپ کہتے ہیں آپ صاف ہو گئے؟ مجھے بتائیں. یہ میں ایک گناہ بتایا، گناہوں کو 27-28 گناہ اندر کے، ایک آدمی مجھے بتا دے ایک گناہ سے فارغ ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم مشکل ہے، لیکن محنت کرنا تو شروع کریں، تاکہ ہم یہ تو کہیں اللہ تعالیٰ ہم تو کر تو رہے تھے، جو شیخ ہمیں بتاتا تھا ہم لسٹ بنا کر دیتے تھے، کوشش کرتے تھے، پھر بھی ہم سے ہو رہا تھا تو ہم کرتے رہتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ کریں گے یا نہیں کرنا؟ بس اس سے زیادہ مجھے وہ کچھ کرانا ہی نہیں ہے آپ سے، نہ کچھ بات کرنی ہے. تو میرے بھائیو، غیبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچائے. بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے ہر بات کی گناہ. بات انصاف ہو گیا
تو اللہ کی تجلیات اور جلوے اترنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. معذرت چاہتا ہوں، کچھ سخت سوال میں نے کیے ہیں جس سے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے کہنا تھا آپ میرے اولاد کی طرح ہیں. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. کبھی پیار بھی چلتا ہے اور کبھی جوتے بھی چلتے ہیں. اگر کوئی کمی ہو اس کمی کو پورا کر دیں.